انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ آسانی تلاش کرتا ہے۔ آپ کو اگر دو آپشن دیے جائیں تو دو میں سے جو آسان والا آپشن ہوگا انسان اسی کی طرف جاتا ہے نا، کہ یار یہ آسان والا کام ہے، یہ کر لو۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار اہونہما، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے دو کاموں میں آپشن دیے، دو کاموں میں اختیار دیا کہ یا یہ کر لو یا یہ کر لو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان میں سے جو آسان کام ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی معاملے میں دو آپشن مل جاتے تھے کہ یا یہ کر لو یا یہ کر لو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور طریقہ یہ تھا کہ آپ آسان راستے کو اختیار کرتے تھے، اور اصل امت کے لیے آسانی پیدا کرنا مقصد تھا کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، مسواک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے وقت مسواک کو فرض قرار دے دیتا، لیکن فرض قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ امت کی آسانی کے لیے۔ تراویح کی روایات آپ پڑھتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن تراویح پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم انتظار کرتے رہے، آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں اب بھی اس طرح اہتمام سے پڑھاتا رہا تو یہ تم پہ فرض ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، آسانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ دو آپشن ہیں، ایک آسان ایک مشکل۔ ایک آسانی تو وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، اب عشاء کی نماز کے بعد اس کو چاہیے سو جائے، انسان کا جی بھی چاہتا ہے سونے کا، سو جائے۔ ایک آپشن ہے کہ وہ تہجد پڑھ لے، ایک ہے کہ سو جائے، سونے سے پہلے تہجد پڑھ لے، سو کے اٹھ کے پڑھ لے۔ یہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جب تک سوئیں گے نہیں پھر اٹھیں گے نہیں تو تہجد کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اصل تہجد کا طریقہ تو یہی ہے کہ سو جائیں اور رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ اندیشہ ہے کہ یار میں اٹھ نہیں سکوں گا تو سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ کے بھی سو سکتے ہیں آپ، ضروری نہیں ہے تہجد کے لیے سونا۔ بہرحال اب آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو نوافل پڑھتے رہیں، آپ چاہیں تو سو جائیں۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کیا خیال ہے کہ نہیں آپ نے سونا نہیں ہے؟ اب سونا آسان کام ہے نا، آسان کام ہے، تو شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ نہیں یہ آسان کام ہے اس لیے نہیں کرنا۔ ایک دوسری طرف آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز ہے، اب بھی آپ کا سونے کا دل کر رہا ہے تو شریعت کہتی ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ فجر میں بھی سونے کا دل کر رہا ہے، ایک طرف نماز ہے ایک طرف نیند ہے، اب شریعت کہتی ہے اب آسانی نہیں، اب آسانی والا آپشن اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اب آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں بعض اوقات جب کسی کو دین کی کوئی بات بتائی جاتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، مولویوں نے مشکل کر دیا ہے۔ اب اگر کسی کو فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہو رہی ہے، اس کو فجر کی نماز پڑھنے میں کسی کو مشکل ہو رہی ہے تو اس کے لیے دین آسان ہوا مشکل ہوا؟ فجر کی نماز اگر کسی سے نہیں پڑھی جا رہی اس کے لیے دین آسان ہوا مشکل ہوا؟ تو یہ مشکل مولوی نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے؟ مشکل نہیں ہے، مشکل اس کے لیے جو اپنے لیے مشکل بنا دے اس کو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے فجر کی نماز چھوڑنا مشکل ہے؟ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟
کتنے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو فجر کی نماز نہ پڑھیں تو ان کا دن نہیں گزرتا. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں نا کہ شادی بیاہ میں لوگوں کو کہتے ہیں بھائی ناچ گانا نہیں کریں, یہ ڈانس پارٹیاں نہیں کریں, شریعت کے مطابق نکاح کریں, شادی کریں. لوگ کہتے ہیں بچنا بہت مشکل ہے, بچنا بہت مشکل ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے لیے شادی میں ناچ گانا کرنا مشکل ہے. کیا خیال ہے, ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ اگر آپ ان کو کہیں میں آپ کو 2 لاکھ روپے دوں گا لیکن اپنے بیٹے کی شادی میں کوئی ڈانس پارٹی کروانا, وہ کروائیں گے؟ وہ آپ کو کہے گا 10 لاکھ بھی دے دیں میں ڈانس پارٹی نہیں کرواؤں گا. اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو آپ کہیں 10 لاکھ دوں گا نہیں کرواؤ, وہ پھر بھی کروائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو کسی کے لیے ڈانس پارٹی کروانا مشکل, کسی کے لیے اس سے بچنا مشکل. تو پتہ چلا کہ یہ مشکل اور آسان ہم خود بناتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, اس کے والدین اس کو یا یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. کسی کے لیے اسلام پر عمل, مسلمان ہونا آسان ہے, اور کسی کے لیے مسلمان ہونا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. تو آپ کو اگر کوئی 10 لاکھ روپے دے کہ آپ کلمہ چھوڑ دیں, چھوڑ دیں گے آپ؟ بولیں چھوڑ دیں گے 10 لاکھ روپے کے بدلے میں, 1 کروڑ روپے کے بدلے میں؟ اور اگر کسی یہودی کو, کسی ایسے گھرانے کے شخص کو جو مسلمان نہیں ہونا چاہتا, آپ اس کو کہیں میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے دوں گا, وہ مسلمان ہو جائے گا؟ بولیں. تو مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ کون سا کام آسان ہے, کون سا کام مشکل ہے, یہ طے کون کرے گا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو میں تمہید باندھ رہا ہوں یہ سوال سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس چیز کو کہیں گے کہ یہ آسان ہے, کس چیز کو کہیں گے یہ مشکل ہے, کون سا کام کرنا ہے, کون سا کام نہیں کرنا. یہ ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا کہ یار دین مشکل کر دیا انہوں نے, فجر کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی, ظہر بھی پڑھنی پڑے گی, 30 روزے بھی رکھنے پڑیں گے, زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی, صدقہ فطر بھی دینی ہوگی. یہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو جہاں شریعت نے اصول, یہ یاد رکھیں اصول کیا ہے ہمارے پاس بحیثیت مسلمان ہونے کے, کہ جب شریعت نے کسی چیز کا حکم دے دیا ہم نے وہ کام کرنا ہے. وہ ہمیں مشکل لگے تب بھی کرنا ہے, وہ ہمیں آسان لگے تب بھی کرنا ہے. جب آپ وہ کام کرنے لگ جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ کے لیے اس کام کا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام مشکل تھا نہیں, یہ کام مشکل تھا نہیں, میں نے اس کو مشکل سمجھ لیا تھا. وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی بھی انسان کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جو اس کے بس میں نہ ہو. کیا اسلام نے ہمیں ایسا کوئی حکم دیا ہے جو ہمارے بس میں نہ ہو؟